نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام و تکریم سامعین گرامی قدر، آج ہم ایک اہم ٹاپک، ایک اہم عنوان کے تحت گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہیں غسل کے فرائض۔ تو سامعین محترم، میں نے سورہ المائدہ آیت نمبر 5 اپنے سامنے کھولی ہوئی ہے اور اسی کی تلاوت کر کے اسی میں وضو کے فرائض بھی ہیں اور غسل کے فرائض بھی ہیں۔ تو وضو کے فرائض تو آپ سماعت فرما چکے، لیکن میں آج پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر غسل کے فرائض کی طرف آتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 5 سورہ المائدہ پارہ نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو۔ یہاں کم تم کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، لیکن یہ کم تم بمانے ارادتم ہے، یعنی اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے چہرے دھو لیا کرو، وایدیکم اور اپنے ہاتھ الی المرافق، کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ وضو کے وہ فرائض ہیں جو آپ سماعت فرما چکے ہیں، یعنی پورا نمبر 1 پورا چہرہ دھونا، نمبر 2 اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ تو یہ فرض ہے، خاص خیال رکھیں وضو کے دوران کونیاں خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اگر کونی پر بھی ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ رب کریم نے فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اور تیسرا فرض ہے وضو میں کہ چوتھائی حصہ اپنے سروں کا مسح کرو، اور چوتھا فرض ہے وارجلکم الی الکعبین، اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو۔ یاد رکھیں کہ وضو کے دوران جب بندہ وضو کرتا ہے جلدی میں ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، ٹخنوں کا پچھلا حصہ خشک رہ جاتا ہے یا ٹخنے ہی خشک رہ جاتے ہیں، تو یہ قرآن کی روح سے الی الکعبین، ٹخنوں سمیت دھونا ہے، یعنی ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں اس طرح دھوئیں کہ ایڑی کا پچھلا حصہ، ٹخنوں کے نیچے والی جگہ، ٹخنے جہاں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اب آگے غسل کے فرائض، اسی آیت مبارکہ میں آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنبی ہو۔ جنبی شریعت میں ناپاک آدمی کو کہتے ہیں جس پر غسل فرض ہو، اور غسل فرض ہوتا ہے، یقینی بات ہے کہ مجامعت کرنے سے، احتلام ہونے سے جان ناپاک ہو جائے کسی انداز میں، تو لہذا اس طرح غسل فرض ہو گیا۔ اب وہ غسل کیسے کرے؟ فرمایا اللہ پاک نے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، اور جاء أحد منکم من الغائط، یا وہ واش روم سے آئے، اور لامستم النساء، یا اپنی عورتوں کے ساتھ مجامعت کرے، فلم تجدوا ماء، پانی نہ پائیں، فتیمموا صعیدا طیبا، پھر وہ پاک مٹی سے تیمم کر لیں۔ اور تیمم کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، کہ اپنے چہروں کا مسح کر لو ایک دفعہ پاک مٹی کے مار پر، اور دوسری مرتبہ وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کا، یعنی ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر کونیوں سمیت یہ مل لو۔ تو یہ اللہ پاک نے غسل بھی فرما دیا اور غسل کا نعم البدل تیمم بھی فرما دیا۔ لہذا غسل کے متعلق یہ آیا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا، جب تم ناپاک حالت میں ہو تمہیں خوب غسل کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، یہاں اللہ پاک نے حکم دے دیا فَاطَّهَرُوا، خوب پاک صاف ہو جاؤ۔ اب جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ جب تم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے نہ رکعتیں بتائی ہیں، نہ نماز کے فرائض فرمائے ہیں، نہ نماز کی سنتیں فرمائی ہیں، نہ نماز کے واجبات۔ وہ کس پہ چھوڑ دیا ہے؟ فرمایا، سونے نبی نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ جہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا فَاطَّهَرُوا، تم خوب غسل کرو۔ اب خوب میں کیا ہے؟ یعنی میرے سونے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ لو۔ ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے آقا جب بھی غسل فرماتے تو آپ سب سے پہلے غرارے کرتے، کلی کرتے۔ لہذا سونے نبی کی ہمیشہ کی جو عادت کریمہ ہے، یہ امت پہ فرض ہے
یاد رکھیں غرارے کرنا، کلی کرنا یہ غسل میں پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے، ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا جب بھی غسل جنابت فرماتے تو آپ ناک میں اچھی طرح پانی ڈالتے اور اپنی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کرتے اور اپنے بائیں ہاتھ سے ناک کو خوب صاف کرتے۔ تو لہٰذا ناک میں پانی ڈالنا بھی سونے نبی کی یہ سنت دائمی سے ہمارے اوپر کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں کندھے پہ پانی ڈالتے اور پھر بائیں کندھے پہ پانی ڈالتے۔ اس کے بعد آپ اپنے سر میں ہاتھ تر کر کے خوب سر کے اندر اپنے بالوں کے اندر آپ مسح فرماتے، بالوں کو خوب جڑوں تک تر کرتے۔ اس کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک اپنا جسم مبارک اس طرح دھوتے کہ جسم مبارک پر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہنے پاتی۔ تو یہ 3 فرض ہوئے، غسل کے 3 فرائض ہیں۔ ایک ہے غرارے کرنا، یہ سونے نبی کی دائمی سنت سے امت کے اوپر فرض ہے، اور یہ فتح کی تشریح ہے، جو تشریح اللہ پاک نے اپنے نبی کی سنت دائمی پر چھوڑی ہے۔ اور دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، کہ ناک کو اچھی طرح صاف کرنا۔ تیسرا فرض ہے سارے جسم کو اس طرح لگاتار دھونا کہ بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہنے پائے۔ یہ تو ہو گئے فرض۔ اب آتے ہیں سنتوں کی طرف۔ سنت کیا ہوتی ہے؟ سنت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اکثریتی طریقہ ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی آپ ترک اس لیے فرماتے ہیں تاکہ میری امت پہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ تو لہذا پاک نبی کس طرح سب سے پہلے آپ نیت فرماتے، بسم اللہ پڑھتے۔ یاد رکھیں جنبی حالت میں بھی آپ پہلے بسم اللہ سے اپنا غسل شروع کریں، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہر کام سے پہلے یہ ہمارے پاک نبی کی سنت ہے۔ بسم اللہ پڑھیں، دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئیں، اس کے بعد آپ استنجا کریں تیسرے نمبر پر آپ استنجا کریں۔ چوتھے نمبر پر آپ کے جسم پر کوئی ناپاکی لگی ہو وہ ناپاکی دور کر لیں۔ 5ویں نمبر پر آپ اپنے دائیں کندھے پہ پانی ڈالیں، اور 6 نمبر پر بائیں کندھے پہ پانی ڈالیں۔ 7ویں نمبر پر آپ اپنے بالوں کو خوب جڑوں سمیت تر کر لیں، اور 8ویں نمبر پر یہ غسل کی سنتیں ہیں، آپ اپنے جسم کو اس طرح لگاتار دھوئیں تاکہ جسم پر کوئی ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہنے پائے۔ اس کے بعد صابن ماریں، اور صابن بھی پورے جسم پر، ناف کے اندر اپنی انگلی آپ تھوڑی سی ہلائیں تاکہ وہ جگہ بھی خشک نہ رہنے پائے۔ بغلوں کے نیچے، بھووں کے نیچے، اور ٹھوڑی کے نیچے، اپنی ایڑیوں کے پیچھے، پاؤں کے پیچھے کوئی جگہ، یعنی وہ مقام ہے جہاں جگہ خشک رہنے کا احتمال ہوتا ہے، ان کو خوب اچھی طرح تر کریں تاکہ کوئی جگہ پانی بہنے سے نہ رہ جائے۔ غسل کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ کا پانی جسم کو لگ کر کے نیچے گر جائے۔ تیمم یہ ہوتا ہے کہ مسح کیا جائے، گیلا ہاتھ پہنچ جائے، بس یہ تیمم ہوتا ہے۔ لیکن غسل یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی جسم کو لگ کر کے پھر نیچے گر جائے، اس کے بعد آپ پھر پانی بہائیں۔ تو یہ 3 مرتبہ غسل ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ نے دایاں کندھا بایاں کندھا، پھر سر پہ پانی ڈالا، پھر صابن مارا، پھر اس کے بعد آپ نے غسل کر لیا۔ تو یہ غسل کی 9 سنتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ اپنے پاک کپڑے یا پاک تولیے سے اپنے جسم کو تھوڑا سا صاف کر لیں، اور اگر آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پانی نیچے کچی جگہ ہے، پانی نیچے کھڑا ہے، تو پھر ایسا ہے کہ آپ وہاں مطلب ہے باہر نکل آئیں اور باہر آ کے اپنے پاؤں دھو لیں۔ اگر آپ پکی جگہ پر سیمنٹڈ غسل خانہ ہے تو اس میں آپ کے پاؤں بھی دھل گئے، اپنی سوفٹی میں ڈال لیں اور باہر آ کے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا وہی وضو ایک ہی ہے جو غسل کے سے پہلے آپ نے کیا تھا، وہی وضو آپ کا برقرار رہے گا۔ کسی کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کا جسم پاک ہو گیا۔ ہاں، وہ کپڑے جن پر ناپاکی لگی ہو وہ تو آپ تبدیل کر لیں یا ان کو دھو لیں۔ جن پہ ناپاکی نہ ہو تو جنبی کا یعنی ناپاک آدمی کا پسینہ پاک ہوتا ہے، پلیت نہیں ہوتا، لہذا آپ کے تمام وہ کپڑے پاک ہیں، قابل استعمال ہیں جو آپ نے جنبی حالت میں یا ناپاک حالت میں پہنے تھے۔ ہاں، جس پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے وہ پلید ہوگا، اس کو آپ تبدیل کریں یا دھوئیں، باقی آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔
اگر آپ کے پاس اور پاکیزہ کپڑے ہیں تو آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی حرج نہیں۔ اگر ٹائم ہو غسل کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الغسل ادا کرنا، یہ سنت مستحبہ ہے۔ اگر ٹائم نہ ہو، نماز کا ٹائم ہو تو آپ نماز ادا کریں گے تو نماز کے اندر بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جملہ سنتوں کی پاسداری نصیب فرمائے اور سنت کے مطابق وضو، غسل، تیمم، تمام فرائض جتنے ہیں وہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیہ البلاغ۔